علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ معزز حاضرین و خواتین، آج کی مجلس عمرہ اور حج کے مسائل کی تربیت کے تعلق سے ہے۔ ہر بندے مومن کو اور مومنہ عورت کو لازم ہے کہ وہ عمرہ اور حج کرنے سے پہلے سارے ہی مسائل سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ حج اور عمرہ سنت کے مطابق ادا ہو جائے اور اللہ تعالی شرف قبولیت عطا کرے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھ لو اور حاصل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مسائل سیکھنے کا حکم دیا ہے اور سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حج کی تعریف کیا ہے؟ حج کی تعریف یہ ہے، بیت اللہ کا عبادت کی نیت سے قصد اور ارادہ کرنا، مخصوص مہینوں اور مخصوص دنوں میں اور مخصوص اعمال کے ساتھ، یہ حج ہے۔ اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کا ذکر کرتے ہوئے حج کا بھی تذکرہ فرمایا، وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، یا من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں حج کی اہمیت جاننا ضروری ہے۔ حج کی اہمیت یہ ہے کہ جس آدمی کو حج مبرور نصیب ہو جائے، مقبول حج نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالی حج مبرور جسے نصیب ہو جائے اس کے سارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان 2 عمروں کی ادائیگی کی وجہ سے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو حج مبرور اور حج مقبول نصیب ہو جائے تو آخرت میں یقیناً ایسے شخص کو جنت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تاکہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی جائے، تو صحابی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ہاتھ کو اس لیے کھینچا ہے کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہوں وہ سارے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام ان ساری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو جاتی ہیں؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہجرت کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ آدمی وطن کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے اور دوسری جگہ کو اپنا وطن بناتا ہے؟ اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حج سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ
کہ حج کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں وہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جو آدمی حج بیت اللہ کرے اللہ کی رضا کے لیے اور حج کے دوران سیکسی اور جنسی باتیں نہ کرے اور اسی طرح لڑائی جھگڑا نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، ایسا شخص ایسے واپس ہوا اپنے گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، یعنی نو مولود جیسے بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو حج کرتا ہے پابندیوں کے ساتھ، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو حج کی اہمیت آپ کو معلوم ہوئی، اور حج کی فضیلت بھی ساتھ ہی ساتھ اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اور حج کے سلسلے میں، حج اور عمرے کے سلسلے میں ایک اہم بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے شرائط کیا ہیں۔ یہ جو حج کے شرائط ہیں مرد و خواتین کے لیے، حج کرنے کے شرائط کیا ہیں؟ حج کرنے کے چند شرائط ہیں جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا مرد اور خاتون دونوں مسلمان ہوں، غیر مسلم حج کے حکم کے مکلف نہیں ہیں۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مسلمان ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے حج کی فرضیت کے لیے کہ دونوں بالغ ہوں، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، بلوغت کے بعد ہی حج فرض ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے اگر نابالغ بچہ یا بچی کا حج ماں باپ نے کرا دیا تو اس بچے اور بچی کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن ان کے حق میں یہ نفل حج ہوگا اور اس کا اجر ماں باپ کو بھی ملے گا۔ جب وہ جوان ہوں گے اور صاحب استطاعت ہوں گے تو ان کے اوپر حج کی فرضیت باقی ہوگی۔ تو نابالغ بچے اور بچی کو بھی اگر حج کرایا گیا تو حج ہو جائے گا اور اس کا اجر ان بچے اور بچی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی ملے گا، لیکن فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل اور سمجھدار ہوں۔ مجنون کے اوپر کوئی اسلامی حکم اور شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا، لہذا آدمی کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور مرد و خاتون کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور آپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن آپ سفر کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک کہ آپ کی صحت واپس لوٹ کر نہ آئے تو اس وقت تک آپ حج نہیں کریں گے۔ تو آدمی کا، مرد و خاتون کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس استطاعت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ معمولی پیسہ ہے، آپ نیت تو رکھتے ہیں حج کرنے کی لیکن آپ پر حج فرض نہیں ہوگا تا وقت کہ مکمل آپ کے پاس استطاعت نہ ہو، یعنی مکہ پہنچ کر واپس آنے تک کے تمام اخراجات ہوں اور آپ کے واپس لوٹنے تک آپ کے بال بچے اچھی طرح سے زندگی بسر کر سکیں۔ اگر استطاعت ہو تو ایسی صورت میں حج کرنا مرد و خاتون کے لیے ضروری ہے، اور استطاعت بھی ایک شرط ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستہ پرامن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، راستہ پر خطر ہے اور راستے میں جھگڑے ہیں یا لوٹنے والے لوگ ہیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ مکہ نہیں پہنچ سکتے، تو ایسی صورت میں اس سال آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ جب راستہ پرامن ہوگا تب آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ حج بیت اللہ کریں۔ اور ایک ساتویں شرط ہے جس کا تعلق خواتین سے ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین جب بھی سفر کریں گی، چاہے عمرے کا سفر کریں، حج کا سفر کریں یا عام سفر کریں، خواتین تنہا سفر نہیں کریں گی۔ اور عمرہ اور حج کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی خاتون کے پاس بہت سا مال ہے، جائیداد ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو محرم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ محرم کئی طرح کے ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے وہ محرم بن سکتے ہیں، اولاد بھی محرم بن سکتی ہے، شوہر کے علاوہ جتنے وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ سب محرم بن سکتے ہیں اور سفر میں ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو یہ حج کے شرائط ہیں، ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ اور ایک حکم کیا ہے؟ حج کا حکم فرض ہے،
کس کے لیے فرض ہے؟ ہر اس آدمی کے لیے اور ہر اس خاتون اور مرد کے لیے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، تو ان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرتن فمن زاد فهو تطوع، حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو آدمی اس سے زیادہ مرتبہ کرے اس کے لیے نفل ہے۔ تو ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، زیادہ کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ زیادہ عمرے اور حج کرنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، تم لوگ لگاتار حج اور عمرے کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے آدمی کی محتاجی دور ہو جاتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ خیر کا عمل ہے اور قابل تحسین عمل ہے، بار بار حج اور عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو یقیناً اللہ نے تم لوگوں پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم لوگ حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی جن کا نام عقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہ کر سکتے۔ تو اس طرح سے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور حج کی یہ جو شرطیں ہیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب یہ جو حج کے ارکان ہیں، حج کے ارکان کہتے ہیں ایسی باتوں کو کہ ان باتوں میں سے کوئی بات اگر چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ چھوٹ جائے تو وہ عبادت باطل ہو جائے۔ مثال کے طور پر عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے احرام، دوسرا رکن ہے کعبۃ اللہ کا بیت اللہ کا طواف، اور تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی۔ اور یہی ارکان حج کے بھی ہیں۔ ایک اضافی رکن حج کا وقوف عرفہ ہے، عرفے کے میدان میں حاجیوں کا ٹھہرنا، یہ چوتھا رکن ہے۔ یہ 4 رکن کی پابندی ضروری ہے، ورنہ نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اور عرفے کے وقوف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کا، یعنی عرفے میں ٹھہرنے کا۔ تو وقوف عرفہ یہ بہت اہم ہے حجاج کرام کے لیے، اور بقیہ تینوں ارکان بھی بہت اہم ہیں۔ حج میں کچھ واجبات ہیں، ان واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ کوئی بھی مرد اور خاتون میقات سے، احرام زون سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھے۔ اور احرام کسے کہتے ہیں؟ کپڑے بدلنے کا نام یا 2 چادروں کو بدلنے کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کہتے ہیں عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یا حج کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یہ احرام ہے۔ البتہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے نیت کرنے سے پہلے وہ سلے ہوئے کپڑے نکال لیں اور 2 چادریں زیب تن کریں، ایک لنگی کے طور پر اور دوسری چادر جسم کو ڈھانپنے کے لیے، یہ ضروری ہے۔ اکثر لوگ احرام کا مطلب خالی وہ 2 کپڑوں کو بدل لینے کا نام احرام سمجھتے ہیں۔ احرام نام ہے عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنے کا۔ جیسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نماز میں ہم کب داخل ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہنے کے بعد ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت یہ احرام کی ہے۔ تو احرام کے سلسلے میں کہہ رہا تھا واجبات کے سلسلے میں کہ بغیر احرام کے میقات کو نہیں پار کریں گے۔ خواتین تو ظاہر ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، ان کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ بھی جب وہاں سے پار کریں گی یا مرد حضرات کریں گے تو اللہم لبیک عمرتن کہیں گے۔ جو لوگ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہم لبیک عمرتن کہیں گے، اور جو لوگ صرف حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں بغیر عمرے کے وہ لوگ اللہم لبیک حجن کہیں گے۔ اور جو لوگ عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ میقات پر اللہم حجن مع عمرتن کہیں گے کہ اے اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں عمرے کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کا میں فرق آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو جو حج کرنا ہے میں اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کروں گا۔ تو حج کے واجبات ہیں، تو واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے
کہ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد داخل ہوں گے، اور اسی طرح عرفات کے میدان میں سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں نکلیں گے، اور مزدلفہ میں رات گزاریں گے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح منا میں جب 10 تاریخ کو آپ بڑے جمرے کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد کی جو راتیں ہیں 2 راتیں وہ منا میں گزاریں گے، یہ واجب ہے۔ اور جمرات کو کنکری مارنا یہ بھی واجب ہے، اور اسی طرح جمرات کے کنکری مارنے میں ترتیب کا خیال کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں اور مکہ چھوڑنے لگیں تو اس وقت طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ رکن میں اور واجب میں فرق کیا ہے؟ اگر رکن چھوٹ گیا تو حج باطل ہو جائے گا، اور واجب اگر چھوٹ گیا تو اس کی تلافی ایک جانور ذبح کر کے ہوگی۔ آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں آپ کو مکہ میں یا منا میں جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مکہ کے محتاج اور مسکین کو وہ گوشت تقسیم کرنا ہوگا۔ تو یہ دم دینا جسے کہتے ہیں، واجب کے چھوٹنے پر دم دینا ہے۔ اور اسی طرح کچھ سنتیں ہیں، حج کی کچھ سنتیں ہیں، عمرے اور حج کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کی صفائی کر لیں، ناخن نکال لیں اور غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد جسم کو خوشبو کا صابن لگائیں، اور اگر غسل کرنے کے بعد جسم کو خوشبو ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ البتہ احرام کا جو لباس اور چادر ہے اس کو پہننے کے بعد اور میقات پر نیت کرنے کے بعد یہ سب کام آپ نہیں کریں گے، خاص کر بالوں کا نکالنا، ناخن نکالنا، خوشبو لگانا، یہ سب احرام کی پابندیوں میں ہے۔ تو کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب جب آپ وہاں جائیں گے پہلی مرتبہ تو آپ کو یہ سیدھا منڈا کھلا رکھنا ہے مرد حضرات کو، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے رمل کرنا، اچھل اچھل کر چلنا 3 چکر میں، یہ سنت ہے۔ اور 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد آپ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے صفا پہاڑی پر جائیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس آیت کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ سے یہ سنتیں چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں نہ آپ کے اوپر دم دینا واجب ہے اور نہ کوئی ملال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ تمام ہی سنتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے تاکہ حج سنت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد حج کی قسمیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، ایک ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب ہے کہ میقات سے صرف آپ حج کی نیت کریں گے، لبیک حجن کہیں گے، اور پھر اس کے بعد احرام کی پابندیوں میں آپ آ جائیں گے، اور مکہ جب پہنچیں گے تو آپ جاتے ہی جو طواف کریں گے وہ طواف قدوم کہلائے گا۔ وہ طواف عمرے کا نہیں ہوگا، بغیر عمرے کے آپ صرف حج کریں گے، تو جاتے ہی طواف کریں گے کعبۃ اللہ کا، وہ طواف قدوم کہلائے گا۔ اور اگر طواف کے فوری بعد آپ نے سعی کر لی، صفا مروہ کی، تو 10 تاریخ کی جو سعی ہے وہ سعی معاف ہو جائے گی۔ 10 تاریخ کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حج افراد کرنے والے کو۔ شرط یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب طواف کرے تو اس کے بعد سعی بھی کر لے، تو دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو صرف طواف کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو حج ہے، حج قران ہے۔ قران کا مطلب عمرہ اور حج کی دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنا میقات پر، اور یہ کہنا لبیک حجن مع عمرتن، میں حاضر ہوں اے اللہ حج کرنے کے لیے عمرے کے ساتھ۔ مکہ جب ایسے لوگ جائیں گے تو ایسی صورت میں وہاں جانے کے بعد طواف کریں گے اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ البتہ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد سر کے بال نہیں منڈائیں گے حج قران کرنے والے، وہی احرام میں رہیں گے یہاں تک کہ 8 تاریخ کو منا پہنچ کر، پھر عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو پہنچ کر 10 کو جب واپس ہوں گے منا دوبارہ مزدلفہ ہوتے ہوئے، تو بڑے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد ہی سر کے بال مونڈیں گے اور احرام کھولیں گے۔ تو گویا ان کا عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوگا بغیر حلال ہوئے۔ اب جو آپ حج کرنے جا رہے ہیں وہ حج تمتع ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیلی طریقہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تمتع کے معنی ایسا حج جس میں آپ فائدہ اٹھائیں، یعنی جا رہے ہیں آپ حج کی نیت سے لیکن عمرے کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا یہ کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ عام زندگی
گزار رہے ہیں، گویا کہ آپ ایک طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حج تمتع یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، یعنی عمرہ اور حج دونوں ملا کر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے ساتھ ہدی لائے تھے، قربانی کا جانور لائے تھے۔ آپ کو راستے میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہدی نہیں ہے اور جنہوں نے قران کی نیت کی ہے، اگر وہ چاہیں تو تمتع میں اپنے حج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں معلوم ہوا آپ جانور لانے کی وجہ سے مجبور ہوئے کہ آپ حج قران ہی کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حج تمتع کریں۔ آپ نے فرمایا وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ جانور ہی نہ لاتا، ہدی نہ لاتا، یعنی مکے میں خرید کر میں وہاں ذبح کرتا۔ چونکہ آپ ہدی لائے تھے اس لیے آپ نے حج قران کیا، لیکن آپ نے حج تمتع کی خواہش فرمائی۔ تب حج تمتع کے لیے ترتیب سے میں عمرے کا طریقہ شروع کر رہا ہوں۔ آپ کے سمجھنے کے لیے اس ٹیبل کے اس کونے کو آپ سمجھیں کہ حجر اسود ہے، اور یہ کونا رکن یمانی ہے، اور جدھر میں بیٹھا ہوں یہ حتیم ہے، جو حرم کا بیت اللہ کا جو حصہ ہے حتیم ہے، تو یہ حجر اسود ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ اب آپ حج کی نیت سے سفر شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے سفر کے آداب بجا لانا ضروری ہے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے احتیاطاً آپ اپنے جسم کی صفائی کر لیں اور غسل کریں احرام کے لیے، اور پھر مرد حضرات 2 چادریں پہن لیں اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے، اس لیے کہ مجبوری ہے، احرام زون پر کپڑوں کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، لہٰذا گھر سے آپ کپڑے پہن لیں یا حج ہاؤس سے پہن لیں یا ایئرپورٹ سے پہن لیں، سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دیں۔ اب آپ گویا کہ سفر پر نکل رہے ہیں، ابھی آپ کی عمرے کی جو پابندی ہے میقات سے شروع ہوگی، احرام زون سے شروع ہوگی۔ تو اب آپ سفر کے جو آداب ہیں، سفر پر نکلنے کی جو دعا ہے، یا جو ملاقات کرنے والے لوگ ہیں وہ مسافر کے لیے جو دعا دینا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ دعا دیں، سفر کے آداب بجا لائیں، اور پھر سفر کی دعا پڑھیں۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد یہاں تک کہ آپ فلائٹ سے جدہ میں اترنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے احرام زون سے آپ گزریں گے، تو اس وقت آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن، پہلے صرف عمرے کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد فوراً لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ کے مبارک کلمات ہیں یہ برابر آپ فلائٹ میں بیٹھنے تک، اترنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد آپ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ حرم میں داخل ہو جائیں۔ اب حرم میں داخل ہونے کے بعد حرم باوضو آپ جائیں اپنی عمارت سے، تاکہ اگر وہاں کوئی نماز ہو رہی ہے تو نماز میں شریک ہو سکے، یا کہ اگر آپ کو طواف کرنا ہوا تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، تو باوضو آپ حرم میں داخل ہو جائیں، اور داخل ہونے کے بعد مسجد کے آداب بجا لائیں۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ دایاں قدم اندر داخل کرتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں آپ وہاں پڑھ لیں، یا نماز نہیں چھوٹی ہے تو سیدھے آپ طواف کرنے کے لیے کعبے کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ کعبے کے سامنے پہنچنے کے بعد مرد حضرات کا پہلا کام یہ ہے طواف شروع کرنے سے پہلے کہ اپنی چادر کا یہ جو ادھر کا جو حصہ ہے، اوپری حصہ، اسے نیچے کر لیں، اور بغل کے نیچے سے لا کر ادھر ڈال لیں، اور یہ سیدھا مونڈھا کھلا رکھیں، اور آپ کا یہ سیدھا مونڈھا 7 چکر میں کھلا رہے گا۔ اور دوسرا عمل یہ کریں کہ آپ اپنے طواف کی شروعات اب حجر اسود سے کریں، اس کونے سے۔ تو حجر اسود کو بوسہ لینا یہ سنت ہے، یہ ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔
اور اس کے بعد مرد حضرات 3 پہلے چکروں میں ذرا رمل کریں، اچھل اچھل کر چلنے کی کوشش کریں، یا قریب قریب قدم رکھ کر چلنے کی کوشش کریں۔ اچھلنا ممکن نہیں ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی، دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تھوڑا سا اچھلنے کی طرح حرکت کریں 3 چکروں میں۔ اب آپ حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کر دیا، تو حجر اسود سے شروع کر کے آپ حتیم وغیرہ کا گھیراؤ کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے، رکن یمانی پہنچیں گے۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ کو اگر موقع ملے رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا، تو سیدھا ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہیں۔ اگر موقع نہ ملے ہاتھ لگانے کا تو یہاں اشارہ بھی نہیں کریں گے اور نہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں پہنچنے تک جتنی بھی مرتبہ آپ پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ پھر حجر اسود کے پاس آ جائیں۔ اور دوران طواف آپ کیا پڑھیں گے؟ دوران طواف قرآن کی آپ ہاتھ میں رکھ کر قرآن تلاوت کریں، یا جو سورے یاد ہیں سورے پڑھیں، یا انبیاء کی دعائیں پڑھیں، یا ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی زبان میں اللہ سے لگاتار دعائیں بھی کریں۔ تو اس طرح سے ایک شوط اور ایک چکر پورا ہوا۔ اب دوسرا جب چکر شروع ہوگا تو دوبارہ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہر مرتبہ حجر اسود کے پاس اللہ اکبر کہہ کر سیدھے ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور آپ طواف شروع کریں گے۔ اور جب بھی یہاں پہنچیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں گے۔ 7 شوط اسی طرح آپ کریں گے۔ جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا تو سب سے پہلا کام جو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے بھول جاتے ہیں، وہ مونڈے کو کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مونڈا ڈھانپ لیں، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر، جو کعبے کے دروازے کے احاطے اور حصے میں مقام ابراہیم شیشے میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں، اس مقام ابراہیم کو اپنے بیچ میں اور کعبے کے بیچ میں کر کے پچھلے حصے میں 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں۔ اور 2 رکعت جو طواف کی نماز آپ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ فرض کیجئے آپ کو یاد نہیں رہا، کوئی اور صورتیں آپ نے پڑھ لی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یاد رہا، سنت کی پابندی کر سکے تو بہتر اور افضل ہے۔ تو اس طرح سے عمرے کے 2 ارکان ادا ہو گئے۔ ایک تو احرام، جو آپ نے میقات پر تلبیہ بلند کیا اور نیت کر لی۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت تو پہلے سے ہے، لیکن احرام کا اہتمام آپ نے میقات سے کیا۔ اب تیسرا جو عمل ہے عمرے کا، وہ کیا ہے؟ اب آپ 2 رکعت نماز سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا خوب پانی پیا، اور اس کے بعد زمزم کا پانی اپنے ہتھیلی پر لے کے سر کے اوپر آپ نے ایسی تھپکی دی۔ تو اس سنت پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو آپ زمزم کا پانی پئیں، اور پھر سر کے اوپر پانی کی تھپکی دے دیں، اور اللہ سے جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں زمزم کا پانی پینے کے بعد کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ اور اس کی ایک مخصوص دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا پڑھیں آپ، اگر یاد ہو یا کتاب ہاتھ میں ہو، ورنہ آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اس سنت پر عمل کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ صفا پہاڑی کی طرف رخ کریں گے۔ صفا پہاڑی، فرض کیجیے یہ صفا کا حصہ ہے، یہ مروہ ہے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر جانے کے بعد اب آپ صفا پہاڑی چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت کا اتنا ٹکڑا بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور یہ جو آیت ہے پہلی مرتبہ پڑھیں گے، ہر مرتبہ نہیں، پہلی مرتبہ۔ اب آپ صفا پہاڑی پر ٹھہر کر کعبے کی طرف رخ کریں گے، آپ کو وہاں کعبہ دکھائی دے گا، اگر ذرا سا جھک کر دیکھیں تو کعبہ دکھائی دے گا۔ کعبے کی طرف چہرہ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں آپ اللہ سے جو بھی مانگنا ہے آپ مانگیں اور دعائیں کریں۔ اور یہی دعائیں آپ کو مروہ پر بھی کرنا ہے۔
تو اب آپ صفا سے کیا کہ یہ مونڈا ڈھپے ہوئے رہنا چاہیے. صفا مروہ کے سعی کے وقت میں مونڈا کھلا نہیں رکھنا ہے، ڈھپا ہوا رہنا ہے. تو صفا سے آپ نے چکر شروع کر دیا، مروہ پر پہنچے، اور مروہ پر پہنچ کر پھر قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ وہی دعائیں پڑھیں گے جو صفا پر آپ نے پڑھی، سوائے اس آیت کے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ نہیں پڑھیں گے. تو 3 مرتبہ یہاں پڑھیں گے، پھر مزید آپ دعا کریں گے. تو اب یہاں سے آپ یہاں جو پہنچے ایک چکر ہو گیا. کہیں ایسی غلطی نہ کریں آپ جا کر واپس آنے کو ایک شمار کریں، ایک تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی اور بہت زیادہ غلط ہو جائے گا. تو وہاں سے یہاں پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا. پھر دوسرا یہاں پر درمیان میں ہرے نشانات ہیں، ہری لائٹ ہے، تو وہاں پر اتنے حصے میں صرف مرد حضرات دوڑ لگائیں گے. مرد حضرات تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، البتہ خواتین نہیں دوڑیں گی. تو جب بھی آئیں گے اور جائیں گے تو آپ وہاں دوڑ لگائیں گے. تو اور درمیان میں کیا کریں گے آپ؟ صفا مروہ کے درمیان یہاں بھی ویسے ہی ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. آپ جو چاہیں قرآنی دعائیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، انبیاء کی دعائیں پڑھیں، جو بھی آپ ذکر و اذکار کرنا چاہیں کریں، کوئی مخصوص دعا درمیان میں نہیں ہے. اور وقت ضرورت آپ اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہے طواف کے دوران یا سعی کے دوران، گفتگو کرنے اور جائز بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ صفا سے نکلے، آپ مروہ پہنچے، پھر مروہ سے صفا پہنچے. ہر مرتبہ وہی عمل کرنا ہے، 3 مرتبہ ٹھہر کر قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے. 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا. اور 7واں چکر جب مروہ پر ختم ہوگا تو اس کے بعد احرام کا کپڑا مرد ہوں یا خواتین اس وقت تک نہ نکالیں جب تک کہ سر کے بال مونڈ نہ لیے جائیں. تو اگر وقت کم ہے حج کے درمیان اور عمرے کے فراغت کے درمیان، تو بہتر ہے قینچی سے کٹنگ کرا لیں مرد حضرات. اور خواتین کو ہر حال میں ایک انگلی کے پور کے برابر اپنی چوٹی سے بال کٹوانا ہے، تبھی وہ کپڑے تبدیل کر سکتی ہیں. اور مرد حضرات بھی بال یا تو قینچی سے کتروا لیں یا ایک منڈا لیں اگر وقت زیادہ ہے. تو ہر 2 صورتوں میں آپ بال مڑانے کے بعد ہی احرام کی 2 چادریں کھولیں گے اور سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عام دنوں میں 2-2.5 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں 5-5 6-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں رش کی وجہ سے. وقت جتنا بھی لگ جائے بس اتنا ہی آپ کو عمل کرنا ہے. اس میں آپ کو کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی جی نہیں، پہلے ہی اب جو ہم ہمارے بال نکالیں، ہم احرام کھولیں، ہاں اس کے بعد ہمارے یعنی جو بھی لیڈیز رہیں گے ان کے بال کاٹنا ہے. ہم کاٹ سکتے ہیں، ایسے کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں، کاٹنے والے کے لیے پابندی نہیں کہ وہ حلال ہو تبھی جو کاٹے، ایسا نہیں ہے. ایک خاتون دوسرے خاتون کو بھی کاٹ سکتی ہے. کوئی اجنبی خاتون قینچی دے دیجئے تو کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کاٹ دیں گی. یا خود شوہر کاٹ رہے ہیں یا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو شوہر بھی. لیکن بہتر یہ ہے کہ خود اپنے بال مڑانے کے بعد اگر کریں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. باہر نکل کے پہلے مڑا کے پھر آنا پڑے گا، پھر بلڈنگ کو جا کے کاٹنا پڑے گا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا، حج بدل کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی شخص حج بدل کر رہا ہے پہلے سے وہ اپنا حج کیا ہوا ہو. جب تک وہ پہلے سے اپنا حج نہ کیا ہوا ہو ایسا آدمی کسی اور کی طرف سے حج نہیں کر سکتا، حج بدل. کیونکہ ایک صحابی جن کا نام شبرمہ ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے نیت کی اور کہا اللہم لبیک حجا عن شبرمہ، اے اللہ کے رسول میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں شبرمہ کی جانب سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو، پھر اس کے بعد شبرمہ کی جانب سے حج کرو. تو حج بدل کے لیے یہ لازمی شرط ہے. حج بدل کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک صاحب جائیداد پر یا استطاعت والے پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ شخص اتنا بیمار ہے کہ سفر کر ہی نہیں سکتا. تو ایسا زندہ شخص اپنی جانب سے اپنے کسی بھی رشتہ دار کو یا قابل اعتبار شخص کو جو حج کے مسائل سے واقف ہے مکمل پیسہ اور خرچ دے کر حج کروا سکتا ہے. اپنا حج جو فرض ہے دوسرے سے کروا سکتا ہے. اس کا فائدہ حج کرنے والے کو بھی ہوگا، حج کرنے والے کو بھی مکمل ثواب ملے گا اور جن کی جانب سے حج کیا جا رہا ہے انہیں بھی مکمل ثواب ملے گا. البتہ حج بدل کرنے والے کیا کریں گے؟ میقات پر اللہم لبیک
عمرتن، ان کہہ کے وہ نام لیں گے جن کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں۔ اور خاص کر اس میں ایک اہم بات یہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد آدمی کا حج مرد ہی کرے یا عورت کا حج عورت ہی کرے۔ مرد آدمی کا حج عورت بھی کر سکتی ہے اور عورت کا حج مرد بھی کر سکتا ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ حج بدل کے تعلق سے مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے طواف کر رہے ہیں آپ، اچانک اقامت ہو گئی تو اب جہاں ہیں آپ وہیں ٹھہر جائیں گے صف میں اور نماز مکمل کریں گے اور بقیہ طواف پورا کریں گے۔ یہی حال صفا کا مروہ کا ہے کہ دوران صفا اور مروہ آپ جو ہے نماز وغیرہ اقامت ہو گئی وہیں ٹھہر جائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر جو ہے اسے کنٹینیو کریں گے۔ ایک شکل یہ بھی ہے، آپ طواف کرنے کے بعد تھکے ہیں اور سعی میں ذرا ریسٹ لے کر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سعی کرتے ہوئے تھک گئے، 2 چکر لگا کے 3 چکر لگا کے تھک گئے، تھوڑا سا وہیں بیٹھ جائیں آپ کنارے کہیں پر اور تھوڑا راحت لے کر پھر کنٹینیو کریں، بقیہ جو ہے سعی پوری کریں، کوئی حرج نہیں۔ اور ویل چیئر پر جو استطاعت نہیں رکھتے، چل نہیں سکتے، ویل چیئر پر صفا مروہ کی سعی کریں تو بہتر ہے۔ جو ہاں جزاک اللہ۔ عمرہ اور حج کے دوران خواتین اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں اور اپنی ہتھیلیاں بھی کھلی رکھ سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ لیکن خواتین محسوس کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ یعنی حیا کی وجہ سے محسوس کر رہی ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، اگر وہ فیس پیس بھی ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اجازت ہے دوران حج اور دوران عمرہ اپنے چہرے اور ہتھیلی کو کھلا رکھ سکتی ہیں، اوڑھنی وغیرہ استعمال کریں۔ اور چہرے کو کپڑا لگنا کوئی ممانعت نہیں۔ بہت سے عورتیں تکلف کرتی ہیں، کیپ پہنتی ہیں، کیپ پہن کے دور سے کپڑے کو لٹکاتی ہیں، یہ تکلف ہے، یہ تکلف کی ضرورت نہیں، غلط ہے ایسا نہیں۔ اور البتہ خواتین کے لیے دستانے پہننے کی اجازت نہیں ہے، دستانے نہیں پہنیں گے دوران حج اور عمرہ، دستانے نہیں پہنیں گے۔ ہاں، اور اسی طرح سے مرد حضرات اپنے ٹخنے کو کھلا رکھیں گے، جب احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے تو اس کے بعد اپنے ٹخنے کو کھلا رکھیں گے، ٹخنے کو نہیں ڈھانپیں گے۔ اگر جوتے اونچے ہیں تو اسے کٹ کر دیں گے، ٹخنے ظاہر ہونا چاہیے۔ چپل وغیرہ لے لیں، بہتر ہے جوتے کی بجائے چپل لی۔ نہیں، صفا اور مروہ پہ نہیں، بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ بتلانا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں، کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی ایسا کرتا ہے، ایسا دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ جو دعا ہے بتائی گئی وہ دعا پڑھیں گے آپ۔ یعنی ہاتھ کا اشارہ نہیں ہے، وہاں پر دعا ہے، دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے اٹھا کے کریں۔ اکثر لوگ اشارے کرتے ہیں وہاں پر بھی۔ نہیں، ابھی تو اپن یہ عمرے سے فارغ ہو گئے، اس میں عمرے میں کوئی یہ عمرے کا جو طریقہ ہے مکمل حج میں بھی آپ کو اسی طرح کرنا، طواف اور سعی۔ فرق کیا ہے؟ عمرے میں آپ نے کیا کیا تھا، یہ مونڈا کھولا رکھا تھا اور رمل کیا تھا۔ حج کا جو طواف ہوگا اس میں مونڈا کھلا رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے عام لباس میں بھی حج کا طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 تاریخ کو جب بڑے جمرے کو آپ کنکری ماریں گے تو اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں اور نارمل کپڑوں میں آپ حج کا طواف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی احرام ہی کی حالت میں، کپڑوں ہی میں اگر کوئی طواف کر لے حج کا، کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام میں بھی کرے تو یہ مونڈا کھلا نہیں رکھیں گے، مونڈا کھلا نہیں رکھیں گے، اور نہ رمل کریں گے، رمل بھی نہیں کریں گے حج کے طواف میں، رمل بھی نہیں کریں گے اور مونڈا کھلا بھی نہیں رکھیں گے۔ جی وضو، جزاک اللہ، وضو کے سلسلے میں جزاک اللہ۔ دیکھیے طواف کے لیے تو وضو ضروری ہے، اور اسی طرح اس لیے بھی ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ اور صفا مروہ میں اگر کوئی آدمی بے وضو یا وضو ٹوٹ جائے، بے وضو اگر صفا مروہ کی سعی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے آپ کو، الا ہے کہ نماز ہو رہی ہو تو اس میں ملنا ہے، اس لیے باوضو رہیں تو بہتر ہے اگر نماز کے اوقات ہیں۔
یہ ان 7 چکر میں کھلا رہے گا. ہاں جی نہیں صرف سیدھا موڑا کھلا رہے گا. ادھر کی چادر کا حصہ ادھر اوپر ڈال دیں گے. عمل 3 چکر تک یا 7 چکر؟ نہیں 7 چکر میں یہ مونڈا 7 چکر میں کھلا رہے گا. صرف رمل 3 چکر میں کریں گے. 7 چکر میں مونڈا کھلا رہے گا. اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ رمل 3 میں ہے تو مونڈا بھی 3 میں کھلا رہے گا. ایسا نہیں ہے. پورے 7 چکر میں مونڈا کھلا رہے گا. جزاک اللہ. دیکھیے اگر آپ نے پہلے اپنا حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے اور کسی انتقال کردہ شخصیت کی طرف سے عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں تو کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جن کی طرف سے آپ عمرہ یا حج کر رہے ہیں وہ اگر وصیت کرے ہیں تب تو وصیت پوری کرنا ہے. اگر وصیت نہیں کیے ہیں آپ اولاد ہونے کی خاطر اجر کی خاطر کر رہے ہیں عمرہ یا حج کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں. وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے اور آپ ان کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اجر نہ پہنچے. تو اچھا یہ دیکھیے الحمدللہ عمرے کا طریقہ معلوم ہو گیا. اب حج کے سلسلے میں دوبارہ آپ 8 ذی الحجہ کو غسل کریں گے اپنی بلڈنگ میں. صفائی کی تو بار بار ضرورت نہیں ہے. غسل کر لیں گے صابن لگا لیں گے خوشبو لگا لیں گے. پھر دوبارہ احرام کا کپڑا پہنیں گے. وہ احرام کا جو کپڑا اور چادریں ہیں وہی پرانی چادر اگر دھو کے آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. الگ سے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے کہ کوئی اپنے طور پر انتظام کر لے الگ بات ہے. انہی 2 چادروں کو دوبارہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو اپنی بلڈنگ سے آپ احرام کا کپڑا پہنیں گے اور پھر اس کے بعد کار میں بس میں یا ٹرین میں آپ سوار ہو گئے. 8 ذی الحجہ کو اور منا کے لیے آپ نکل گئے. تو جب آپ منا کے لیے نکلیں گے تو اس وقت کیا کریں گے آپ اللہم لبیک حجن کہیں گے اور پھر اس کے بعد تلبیہ بلند کریں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مسلسل آپ تلبیہ بلند کرتے رہیں گے یہاں تک کہ منا پہنچ جائیں. اور منا پہنچنے کے بعد ظہر کی نماز 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. پھر عصر کی نماز 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور مغرب کی 3 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ 4 نمازیں آپ منا میں ادا کریں گے. اس دوران آپ تلبیہ بلند کرتے رہیں گے اور قرآن کی تلاوت یا ذکر و اذکار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ رات ہو جائے. عشاء کے بعد آپ آرام کریں گے منا میں اپنے خیمے میں اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح سورج نکلنے کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے آپ پھر جو ہے عرفات کے میدان کا رخ کریں گے. ٹرین سے بس سے کار سے جو آپ کو سہولت میسر ہو. آپ عرفات کے میدان پہنچیں گے تو وہاں زوال کے فوری بعد ظہر کی نماز 2 رکعت اور ظہر کی نماز کے فوری بعد عصر کی نماز 2 رکعت ادا کریں گے 2 اقامتوں سے. اذان وہاں 1 ہوگی اقامتیں 2 اقامت سے 2 رکعت نماز ظہر ہی کے وقت میں نماز ادا کریں گے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر وہاں پر عرفات کے میدان میں جو مشہور اور معروف دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. دعاؤں میں بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے جس دعا کا اہتمام میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بار بار آپ اس کا ورد اور وظیفہ عرفات کے میدان میں کریں گے اور اپنے خیمے سے باہر آ کر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ لمبی لمبی دعائیں کریں گے. دعا کیا آپ تھک گئے پھر ذکر و اذکار میں پھر دعا کرنا چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں. بار بار عرفات کے میدان میں دعا کریں گے. عرفات کا میدان بہت اہم ہے حجاج کے لیے. اسی لیے ان کے لیے عرفے کا روزہ نہیں ہے. حاجیوں کے لیے عرفے کا روزہ نہیں ہے. وہاں وقوف کرنا ہے ذکر و اذکار زیادہ کرنا ہے اور اسی طرح سے دعائیں کثرت سے کرنا ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے سورج ڈوب جائے. سورج ڈوبنے کے بعد ہی آپ عرفات کے میدان سے باہر نکلیں گے اس سے پہلے نہیں نکلیں گے. اگر کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کے میدان سے باہر نکلے گا اسے دم دینا پڑے گا اور جانور ذبح کرنا پڑے گا. لہذا سورج ڈوبنے کے بعد ہی آپ عرفات کے میدان سے نکلیں گے.
یہاں تک کہ بغیر مغرب کی نماز پڑھے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ جب رات میں پہنچیں گے، جب بھی پہنچیں پہلے 3 رکعت فرض نماز مغرب کی ادا کریں گے جماعت کے ساتھ، اور پھر 2 رکعت عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں آرام کرنا حاجی کے لیے عبادت ہے۔ وہاں مزدلفہ کی رات میں بہت سارے احباب کیا کرتے ہیں، پوری رات شب قدر کی طرح جاگتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں جو خلاف سنت ہے۔ وہاں آرام کرنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان وہاں اول وقت میں دی جاتی ہے، یا بسا اوقات آپ کو ایسا تصور ہو جائے گا ابھی نماز اذان کا وقت ہی نہیں، اذان دی گئی، تو اول وقت وہاں اذان دی جاتی ہے مزدلفہ کی رات، اور مشعر حرام جو وہاں مسجد ہے وہاں سے اذان ہوتی ہے، اور وہاں پر اب آپ 2 رکعت یعنی سنت 2 رکعت فرض نماز آپ ادا کریں گے مزدلفہ میں، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے نکل جائیں گے، اور نکلتے ہوئے مشعر حرام کے پاس جو ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اسے مشعر حرام کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف مکے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ بہت دیر تک دعا کریں گے، اور دعا کر کے پھر آپ تلبیہ بلند کرتے ہوئے مینا آئیں گے، اور مینا میں آپ اپنے خیموں کے پاس سے گزرتے ہوئے تینوں جمرات کا رخ کریں گے، اور تیسرا جو جمرہ ہے جو مکے کے قریب ہے بڑا جمرہ، پہلے چھوٹا جمرہ لگے گا، بعد میں درمیانی، بعد میں بڑا جمرہ، بڑے جمرے کے پاس ہی 10 ذی الحجہ کو آپ کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اور نشان لگا کر اس پلر کو آپ ماریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ سنت ادا ہو گئی۔ اب کنکری مارنے کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ ہے جانور ذبح کرنے کا۔ چونکہ آپ مکہ میں جانے کے بعد ٹوکن خریدیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہاں پر کاؤنٹرز ہوتے ہیں، پیسہ دے کر آپ ٹوکن خریدیں گے اپنے قربانی کے جانور کا۔ آپ کے قربانی کا جانور جب بھی ذبح ہو آپ کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنکری مارنے کے بعد اب آپ سر کے بال منڈائیں گے، اپنے سر کے بال آپ بالکل اس طرح سے صاف کریں، یہ فضیلت والا عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حلق کرانے والے کو دعا دی ہے، اور 1 مرتبہ قصر اور قینچی سے کتروانے والے کو آپ نے دعا دی ہے، تو حلق کرانا افضل ہے۔ تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اب جو آپ کے احرام کے جو کپڑے ہیں، خواتین ہو یا مرد حضرات، اب یہ احرام کے کپڑے اگر سہولت ہے خیمے کو جا کر بدل لیں، یا سیدھے مکہ چلے جائیں، مکہ جا کر اپنے بلڈنگ تو جانا مشکل ہے، بعض یہ لوگ بلڈنگوں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، یا بلڈنگ پہنچ کر آپ اپنے کپڑے بدل کر نہا کر اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یا اسی حالت میں احرام کے کپڑے پہن کر ہی اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کریں، پابندی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ اگر احرام کے کپڑے میں طواف کریں گے تو مونڈا کھلا نہیں رکھیں گے، ڈھانپ کر ہی طواف کریں گے، اور رمل بھی نہیں کریں گے۔ تو طواف کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے بتایا گیا، اور اس وقت تک طواف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں، چاہے آپ حج عمرے کا طواف کریں، چاہے حج کا طواف کریں، یا چاہے نفل طواف کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے تبھی آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ تو اب جو 10 تاریخ کا جو آپ طواف کریں گے وہ طواف کون سا طواف ہے؟ طواف افاضہ ہے یا طواف حج ہے؟ وہ اصل جو ہے طواف وہ ہے آپ کا حج کا۔ پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی اسی طرح کریں گے جیسے ابھی بتایا گیا۔ تو صفا مروہ کی سعی کر لی آپ، اب آپ کا حج تقریباً ہو گیا۔ اب صرف 2 بڑے اہم عمل باقی رہ گئے، وہ کیا ہے؟ آپ نے 10 تاریخ کو طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لیا، اب مینا واپس آپ کو اپنے خیمہ لوٹنا ہے، وہاں جا کر رات گزارنا، بھلے سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے رات گزارے۔ مبیت مینا یہ واجبات حج میں سے ہے، مینا میں رات گزاریں گے، چاہے سو کر جاگ کر جیسے بھی آپ کے حالات ہیں وہاں رات گزاریں گے، اور نمازیں مینا میں جب بھی پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ البتہ آپ حرم کو آ گئے، حرم میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں مکمل پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا تقریباً حج ہو گیا، صرف مینا میں رات گزاریں گے۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد، صبح نہیں، زوال کے بعد، ظہر کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے۔ تو پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانی جمرے کو، پھر اس کے بعد بڑے جمرے کو۔ چھوٹے جمرے کے پاس جب کنکری ماریں گے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر،
تو کنکری مارنے کے بعد اس جمرے سے بازو ہٹ کر آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ دعائیں کریں گے، جو بھی دعائیں آپ کو کرنا ہے۔ پھر درمیانی جمرے کے پاس بھی 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے اور بازو ہٹ کے آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اور جب بڑے جمرے کے پاس آپ جائیں گے 10 تاریخ کو بھی دعا نہیں کریں گے، 11 کو بھی نہیں کریں گے، 12 کو بھی نہیں کریں گے، تینوں دن بڑے جمرے کے پاس کوئی دعا نہیں ہے۔ اور پھر 12 تاریخ کو زوال کے بعد پھر تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے، چھوٹے کو، درمیانی کو، بڑے کو۔ کہیں ایسی غلطی نہ کر دیں، آپ الٹا اگر شروع کر دیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ یہ ترتیب ضروری ہے، یعنی کنکری مارنے کی ترتیب ضروری ہے، چھوٹے جمرے کو، درمیانی جمرے کو اور بڑے جمرے کو۔ اور دونوں ہی جمروں کے پاس بازو ہٹ کر دعا کریں گے۔ بڑے جمرے کے پاس تینوں دن دعا نہیں کریں گے۔ 10 ذوالحجہ کو بڑے جمرے کو ماریں گے، صرف ایک جمرے کو، اور 11 کو تینوں کو ماریں گے، 12 کو تینوں کو۔ اگر کسی کی نیت 13 تاریخ تک رکنے کی ہے تو ایسی صورت میں وہاں رات گزار کے 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مار کر مکہ واپس ہوں گے۔ یا 12 تاریخ کو کوئی آدمی مغرب تک رک گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے، وہاں رات گزارے اور 13 تاریخ کو کنکری مار کر مکہ واپس ہو جائے۔ تو یہ مکمل آپ کا حج ہو گیا۔ اس کے بعد صرف ایک عمل باقی رہتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ مکہ چھوڑیں گے تو مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ طواف وداع یا وداعی طواف کریں گے۔ یہ واجب ہے، مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، سوائے ان عورتوں کے جو عین سفر کے وقت میں عذر شرعی میں ہو جائیں تو ان عورتوں کے لیے معاف ہے۔ بقیہ سب کے لیے، مرد و خواتین کے لیے وداعی طواف بھی واجب ہے۔ تو یہ مکمل حج کا طریقہ ہے۔